السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ یہ بھی ایک اچھا کوئنسیڈنس ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم ان 7 سوروں پر تبصرہ کر رہے ہیں جو دراصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دکھاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا حصہ ہے۔ ہم نے سورۃ الفیل سے اپنے دروس کا آغاز کیا اور آج جو سورہ جس پر تبصرہ ہونا ہے سورۃ النصر ہے، اور اس کے بعد میں جو آخری سورہ جو سیرت سے متعلق ہوگی وہ سورۃ اللحب ہوگی۔ اور اس طریقے سے یہ 7 سورے جب مکمل ہو جائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی جامع نقشہ تمام ناظرین کے سامنے آئے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ ہم پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج میرے ساتھ میں جانے پہچانے معروف ایڈوکیٹ فیصل قاضی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ۔ اور فیصل بھائی، سورۃ النصر پر تبصرہ کرنے سے پہلے میرے خیال سے کچھ تمہیدی باتیں ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ میں ایک بات جو اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سلف صالحین کا قرآن مجید کا جو فہم تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیں کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورت کو سنا تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ یہ سورہ کے جو مضامین ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن بہت نزدیک ہے، اور اس سورہ کو اسی لیے صحابہ کرام نے سورۃ التوضیح کا بھی نام دیا کہ علیحدہ کرنے والی سورت، کہ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے علیحدہ ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس کے علاوہ اس کے تمہید میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ فیصل صاحب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور کچھ مزید باتیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نصر کے سلسلے میں کچھ مزید تمہیدی باتیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن کریم کی آخری مکمل سورہ، وہ مکمل سورہ جو آخری سورہ ہے، قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری مکمل سورہ، وہ سورہ نصر بتائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا لیکن اس سلسلے میں وضاحت ضروری معلوم پڑتی ہے کہ سورہ نصر آخری نازل شدہ مکمل سورہ ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہا ہے اور قرآنی آیاتیں بعد میں بھی نازل ہوتی رہیں۔ اب اس ضمن میں یہ کہ اس کے زمانہ نزول کے سلسلے میں
جو روایات ہم لوگوں کو ملتی ہیں، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے، اور بہت زیادہ سرٹنٹی تو نہیں، لیکن اگر ایک صحیح اندازہ قائم کرنے کی اگر ہم جستجو کریں تو قریب 3 مہینے اور چند دنوں پہلے جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ یہ ایام تشریق تھے، اس طرح سے بھی روایتوں میں آتا ہے، اور ایام تشریق کے وسط میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو دیا، اس سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی تھی۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا مشہور خطبہ دینا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سرہ بنت نبہان اس وقت موجود تھی، اور ان کی روایت میں انہوں نے اول تو ان سوالات کا تذکرہ کیا ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں، مقام معاشر حرام کے بارے میں پوچھے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے چند کلمات بھی اس روایت کے اندر میں آتے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ بیان ہے کہ بعد میں ہم لوگ مدینہ لوٹ آئے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے 1 سے 2 مہینے کے بعد میں شدید بیمار پڑے، اور اسی بیماری کے اندر میں آپ کی وفات۔ تو یہ اس سے کم از کم اس بات کا لگ بھگ تیقن ہو جاتا ہے کہ سورہ نصر کا زمانہ نزول جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بہت قریب کا ہے، 3 مہینے قبل، 3 مہینے اور چند دن قبل، اس طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ فیصل بھائی، امام قرطبی نے حضرت ابن عمر کی ایک روایت لائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سورۃ النصر کے نزول کے فوری بعد وہ مشہور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور انہوں نے تو دن گنائے ہیں، انہوں نے گنائے ہیں کہ یہ اس آیت کے 80 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ تو آپ نے وہ بات بہت صحیح کہی کہ یہ سورہ، مکمل سورہ جو آخری نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ہے انفرادی آیتوں کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ بہت سارے مفسرین کی یہ روایت ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے کہ اس دن سے آپ ڈریں جس دن آپ کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح۔ آپ آگے۔ اب اس میں مزید یہ بھی کہ سورہ کے نزول کے سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے نزول کے ساتھ میں اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ اب اس دنیا سے جدائی کا اور رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا دن جو ہے وہ قریب تر آتا جا رہا ہے، اور چونکہ آخر میں یہ ہدایت دی گئی تھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان دنوں جو کلمات سنے گئے تھے انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن کس طرح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان دنوں کے اندر میں والہانہ وابستہ ہو گئے تھے، اس وابستگی کا احساس ان کلمات حمیدہ سے ہوتا ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رواں ہو گئے تھے۔ اس میں ایک روایت جو ہم لوگوں کو حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے کہ سورہ کے نزول کے بعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ سننے کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو دی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بندھائی کہ میرے خاندان والوں میں روز قیامت تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی، اور یہ سننا تھا کہ فرط مسرت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑی۔ تو یہ روایت بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہ اس سورہ کے ذریعے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجل کی اطلاع دی گئی تھی،
اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیوخ عرب کی محفل میں بلائے جاتے تھے جی اور اس پر بزرگان عرب کو بلکہ ہمارے بزرگ صحابیوں کو رشک ہوتا تھا. جی کہتے تھے ابن عمر سے شکایت کے انداز میں کہ ہمارے بھی تو بیٹے ہیں، جی ان کو نہیں شامل کیا جاتا اس نشست کے اندر میں، ابن عباس کو ہی کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ علم فضل میں ان کا جو مقام ہے وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے دعا کی، ان کے حق میں فہم قرآن کے لیے دعا کی تھی، اور اسی لیے وہ بہت عزیز رکھے جاتے تھے. اور فیصل بھائی ایک بات، جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک عجیب سا نظام ہے، نظم ہے، ترتیب ہے، سیکوینس ہے، اور جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہم اس سورے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور قل یا ایھا الکافرون میں نبی محترم سے اللہ تعالیٰ نے کھل کر یہ کہا کہ یہ جو کمپرومائز کا فارمولا کفار قریش آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو مکمل طور پر آپ رد کریں. اور جو آخر میں جو کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، تو اس میں تو دونوں معنی لیے گئے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا مذہب ہے اور ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے. اب کوئی کمپرومائز کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی، اور ہم آپ کے دین کے اوپر کبھی چلنے والے نہیں. لیکن ایک بہت اچھا نقطہ کہ دین کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھی تم جس روش پر چل رہے ہو اس کا انجام تم دیکھ لو گے، اور جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم پیروکار ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہونے والا ہے دنیا اور آخرت میں وہ ہم دیکھ لیں گے. اور فوراً اس کے بعد میں ایمان لانے والوں کے سامنے یہ سورہ رکھی جا رہی ہے، سورۃ النصر رکھی جا رہی ہے، جس میں باقاعدہ جس کو سورۃ البشارت بھی کہتے ہیں کہ بشارت کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ساتھ میں جتنے اصحاب اور جتنے ایمان والے ہیں ان کو فتح کی اور اللہ کی نصرت کی، مدد کی جو ہے بشارت دی جا رہی. اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور جن کو سورۃ الکافرون میں یا ایھا الکافرون کہہ کر مخاطب کیا گیا، فوراً ان کا نتیجہ، ان کا فیٹ کیا ہونے والا ہے وہ سورۃ اللہب کے اندر آتا ہے کہ کس طریقے سے ابو لہب سے مخاطب ہو کے کہا گیا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ میں تیری پوری جماعت جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جھونکی جائے. تو ایک طرف بشارت دی جاتی ہے سورہ نصر میں، اور سورہ لہب کے اندر جو ہے منکرین خدا کا جو انجام بتایا گیا ہے وہ آتا ہے. ناظرین، تذکرہ کر رہا تھا اس واقعے کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ شیوخ بدر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور حضرت ابن عباس کو خصوصیت کے ساتھ میں بلایا گیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں سمجھ گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کیوں بلایا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس محفل کے اندر میں موجود ہو کر اللہ تعالیٰ نے جو علم و فضل مجھ کو بخشا ہے اس کی روشنی میں کچھ بات کہوں. وہاں موجود تمام تر لوگوں کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ کے بارے میں اپنی اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، اور مختلف اصحاب موجود تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی بات رکھی. اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس سورہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجل کی خبر دی گئی تھی، اس دنیا سے رحلت فرمانے کی، اس دنیا سے وصال کر اللہ تعالیٰ کی طرف وصال کر جانے کی خبر دی گئی تھی. تو حضرت عمر یہ سننے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جو بات کہی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات میں سورہ کے بارے میں نہیں جانتا. صحیح. اور مزید یہ بھی آتا ہے کہ شیوخ بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطاب کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں سے نہیں کہتا تھا کہ میں اس لڑکے کو کیوں کر بزرگوں کی محفل کے اندر میں بلاتا ہوں. تو یہ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم و فضل تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اس سورہ اس روایت کے ذریعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت
یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ نصر کے نازل ہونے کے ساتھ میں قریب آ لگا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے پوچھنے پر بھی یہ بات جو ہے وقتاً فوقتاً ان کو بتلائی تھی۔ تو یہ ہے کل ملا کر کے زمانہ نزول کے سلسلے میں، اور چند ایک باتیں مضامین کی طرف ہم لوگ اگر آتے ہوئے کہ اس کے اندر میں ویسے تو کل ملا کر کے ہم دیکھیں تو صرف 3 ہی آیات ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر میں سب سے پہلی آیت پر اگر غور کریں تو اس میں ہم لوگوں کو نصر اللہ اور فتح، یہ 2 چیزیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتح۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر میں نصرت الہی اور فتح، یہ 2 چیزیں ہوگی، یہ 2 باتیں ہوگی، یہ 2 عناوین ہوں گے جن کے تحت انشاءاللہ العزیز گفتگو رہے گی۔ پھر اس کے بعد میں دوسری آیت پر اگر ہم آئیں تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، انسانی گروہوں کا اللہ تعالیٰ کے دین میں جوگ در جوگ، فوج در فوج داخل ہونا، یہ ایک دوسرا مضمون ہے جو ہم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ اور آخر میں فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح، تحمید اور استغفار، یہ کل ملا کر کے سورہ نصر ہے۔ اور مزید تفصیلات کے لیے ہم لوگ آیت با آیت تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ مضامین جو ہیں وہ مزید ان کی مزید وضاحت ہو سکے۔ اور قرآن کریم کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہم لوگوں کے لیے جو درس و پیغام دیا ہے وہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب ہو، اور ترغیب فکر و عمل ہم لوگوں کو بھی ملے اور ہمارے ناظرین کو بھی ملے انشاءاللہ۔ فیصل بھائی، ایک بڑا عجیب نقطہ ہے جس کی طرف میں ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس کے آیت نمبر 46 میں یہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نبیوں سے مخاطب ہو کر کہ ضروری نہیں کہ تمہارے مشن کا نتیجہ، اس کی کامیابی تمہاری زندگی میں ہی تمہیں بتا دی جائے۔ ایسا ہوگا کہ بہت سارے انبیاء نے اپنے مشن پر کام کیا، لیکن ان کا مشن ان کی زندگیوں کے بعد میں پھلا پھولا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا کہ آپ کے آخری وقت میں صرف 12 حواری تھے، 12 ساتھی تھے ایمان لانے والوں میں سے، اور کتنے لوگ دوسرے فالوورز تھے اس کے بارے میں ہم کو قطعیت کے ساتھ میں، سرٹنٹی کے ساتھ میں معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے لوگوں کو فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو یہ اللہ کی نصرت آئی ہے، یہ کسی اور نبی محترم کے حصے میں نہیں آئی۔ اور پھر یہ جو سورہ ہے، اور اس میں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کا جو کنٹینٹ پڑھیں گے، اس کا تعلق جو ہے سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا، اس کا کچھ حصہ ہم نے سورہ کوثر میں پڑھا، اور کچھ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نصر میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اب ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ محترم ناظرین، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح۔ اب یہاں پر مدد اور فتح، یہ 2 اصطلاحات ہیں، یا یہ 2 لفظ ہیں جو ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ ویسے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مختلف مواقع پر رہی،
لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ میں معین بھائی جی جس نصرت کا تذکرہ کیا گیا ہے جی اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ خاتمی اور آخری مدد ہے جی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت عنایت ہوتی ہے جی جب اپنی زندگیاں اور اپنی کوششیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں کہہ لیجئے کہ کھپا دیتے ہیں، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ متا کے سلسلے میں یہ بات بھی معاف کیجیے گا نصر کے سلسلے میں یہ بات بھی کہ سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 51، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بلکہ اہل ایمان سے بھی یوں کہہ لیجئے کہ اس بات کا وعدہ فرمایا ہے، یہ بات ان سے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیات دنیا کے اندر بھی اور اس دن جب کہ یوم یقوم الاشہاد کہا گیا ہے جی اس دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا جو وعدہ ہے، یہ قرآن کریم میں ہمیں سورہ مومن کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے۔ اور تذکرہ اس وقت کا جبکہ صورتحال مکی زندگی سے متعلق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و جور کے جو پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور اس میں کبھی کبھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر بیٹھتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شکایت کرنا پسند نہیں آتا تھا، لیکن وہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے، ایمان سے لبریز ضرور تھے، البتہ کبھی جسمانی اذیتوں کو سہتے سہتے زبان سے کبھی کوئی شکایت بھرا کلمہ نکل بھی پڑتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی گوارا نہ ہوتا، کیونکہ جانتے تھے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ، تم پر تو ابھی وہ وقت نہیں گزرا جو تم سے پہلے والوں پر گزرا ہے، انہیں زمین کے اندر میں دھسا دیا جاتا اور ان کے سروں پر آرا چلایا جاتا، ان کے جسموں کو لوہے کے کنگھوں سے یوں کہہ لیجئے کہ کھروچا جاتا، اور تم پر یہ وقت ابھی نہیں آیا، تم جلدی کرتے ہو۔ تو اس وقت قرآن کریم کے اندر میں متا نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ نصر اللہ، تب یقین دلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، اللہ ان نصر اللہ قریب، کے بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان قریب ہے، ہوشیار رہو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ آپ نے میرے منہ سے وہ چھین لیا، بلکہ اس آیت کو سامنے پیش کرنا ہمارے آج کے امت کے سامنے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی، تو اللہ تعالیٰ مطلب ایک عمومی طور پر وہ بات رکھ رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، در حالانکہ اب تک تم پر وہ سب نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے کے رسولوں پر اور ان کے اصحاب کے ساتھ میں گزرا ہے، کہ وہ ہلا دیے گئے، سخت پریشان کیے گئے، مارے گئے، زود کوب کیا گیا ان کو، اور یہاں تک کہ وقت کا نبی اور اس کے اصحاب پکار اٹھے کہ متا نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے۔ یہ وہ مدد ہے ناظرین، لیکن اس مدد کے لیے اس مرحلے تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ان تمام مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ اور یہ نصرت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سورہ کافرون کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ بات آئی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر جانا، ہجرت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اپنی زندگیوں کو لگانا اور کھپانا، اور اس موقع کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے مسلمانوں کا مقدر ہوتی ہے۔ تو یہ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے۔ ہم دیکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو، آپ کا ہجرت کر جانا، ہجرت کر چکنے کے بعد میں سن 2 نبوی کے اندر میں بدر کا برپا ہونا، بعد میں احد کا برپا ہونا، احزاب کا ہونا،
5 سالوں کے اندر میں یہ 3 بڑی بڑی جنگیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی، اور ہر وقت اپنی زندگی کا سرمایہ کل، جانوں کا نذرانہ، مالوں کا نذرانہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب لا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تب نصرت الہی آسمانوں سے پر لگا کر زمین کی طرف آتی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، آپ دیکھیے، اور یہ ترتیب ہے۔ ہجرت کے بعد میں بھی مرحلہ مکمل نہیں ہوتا، ہجرت کے بعد میں بھی وہ مرحلہ پیش آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین ہم سے اپنی جانوں کی اور مالوں کی قربانی چاہتا ہے، اور تب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ تو یہ نصرت جس کا تذکرہ کیا گیا، اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی بالیقین فتح مبین کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں یہ نصر کے سلسلے میں چند ایک باتیں جو جی اور دوسری بات جو میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، 2 باتیں میں رکھنا چاہوں گا، بہت جلدی سے ہم اس پہ گزر جائیں گے، کہ قرآن مجید میں از بھی آتا ہے اور اذا بھی آتا ہے۔ جی تو ماہر لغات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں کچھ ایکسیپشن ضرور ہیں، استثناء ہیں کچھ، لیکن جہاں جہاں از آتا ہے وہاں ماضی مراد لیا جاتا ہے، پاسٹ مراد لیا جاتا ہے، اور جہاں اذا آتا ہے، اذا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہاں مستقبل جو ہے مراد لیا جاتا ہے۔ جیسا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو بہت ہلا دیا جائے گا، اذا پوری شدت کے ساتھ سے زمین کو ہلا دیا جائے گا، سورہ زلزال میں انشاءاللہ ہم تو دیکھیں گے، وہ وہاں مستقبل میں اذا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اذا جاء، جب آئے گا، کیا آئے گا؟ اذا جاء نصر اللہ۔ یہاں نصر کے معنی میں جو ہے 2 باتیں ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے جو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عربی زبان میں نصر بھی ایک لفظ آتا ہے مدد کے لیے، اور اعانت بھی آتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ۔ تو نصر کا جو صیغہ ہے اور یہ جو لفظ ہے وہ عام طور پر ایسی مدد جو کسی کے خلاف ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دشمنوں پر غالب کر دے، اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد جو اہل اسلام کو اپنے دشمنوں پر غالب کر دے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نصر لفظ کا، اس نصرت کا استعمال کیا، اور صرف اس کو نصر تک محدود نہیں کیا، اس کے ساتھ میں ہم یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے بہت بس سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نصر کا وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں نصر اللہ کہا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، یعنی یہ تمام نصرتوں سے الگ ہے، صحیح ہے نا؟ جیسا ناک کا کہتے ہیں اونٹنی کو، ٹھیک ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کی اونٹنی دیگر اونٹنیوں سے بہت مختلف ہے۔ اسی طریقے سے نصرت تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، بہت عمدہ نکتہ، جی، لیکن یہاں اللہ کی نصرت اللہ نے کہا کہ میری نصرت ہے، میرے طرف سے۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفتح، یعنی فتح اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بات کو ہم سمجھیں، ہم کتنی بھی تیاری کر لیں اور ہم کتنا بھی اسباب جمع کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اور اس کی اگر نصرت ساتھ میں نہیں ہوتی ہے تو تمام اسباب جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کو یہ جو ایک آیت جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کو ایک بہت ہی اہم درس دیتی ہے کہ ہم کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بھی جو کام لے رہا ہے دراصل میں اس کی توفیق شامل ہے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہیں، اس لیے یہ کام ہم آج کر رہے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری نقطہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اس بات کی گواہی دی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے سے جو خطبہ دیا اور اس کے اندر میں جو بات کہی، یہ وہی دعا ہے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں، صفا مروہ سے
صفا سے جب شروعات ہوتی ہے صحیح کی جی اور اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، جی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر میں کہا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے اپنے بندے کی نصرت کی، مدد کی۔ وہ حزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ اکیلا ہی دشمنوں کے احزاب کو ہزیمت میں ڈالنے کے لیے کافی ہو گیا۔ تو مکے کے فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10,000 سپاہ کو اور خود اپنے آپ کو فتح مکہ کا کریڈٹ نہیں دیا، بلکہ ٹھوری سے جو ہے، ٹھوری ہمیشہ جو ہے وہ اونٹ کے قجاوے کو جا جا کر کے مس کر جاتی تھی، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عجز و انکسار کا نمونہ بنا ہوا کعبۃ اللہ کے اندر میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ اور اپنی زبان سے جو کلمہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اکیلی ذات ہے جو دشمنوں کے احزاب پر اور گروہوں پر یوں کہہ لیجئے کہ غلبہ پا گئی۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا درس ہمارے لیے بھی، عز و انکسار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ یہاں تو چھوٹی سی کامیابی کیا ملتی ہے، وہ ڈینگیں ماری جاتی ہے، وہ ڈینگیں ماری جاتی ہے کہ خدا کی پناہ، اور یہ تو وہ چھوٹی سی دنیاوی کامیابی ہے جس کے اوپر ہم لوگ جو ہے اس قدر غرور اور تمکنت کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ فتح دیکھیے، ایک ایسی فتح جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے اپنی کتاب کے اندر میں، اور وہ فتح سے سرفراز ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے۔ سیرت پاک کے سلسلے میں ہماری یہ دروس اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی یہ خصوصیات ہمارے اندر میں پیدا کرنے کا باعث ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہم پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے سننے والوں کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ فیصل بھائی دیکھیے، یہ آپ نے جو نقطہ رکھا ہے، کس طریقے سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا۔ فوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوتا ہے تو اس وقت تو دائرہ اسلام اور اسلامی حکومت کا دائرہ بہت ہی طول اور وسیع ہو گیا تھا، اور جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ خلیفہ خود جو ہے معاہدے کے اوپر سائن کرنے کے لیے وہاں فلسطین پہنچ رہے ہیں، تو وہاں تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا، اور وہ مشہور واقعہ اسی وقت پیش آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں اور باری باری اس کے اوپر سفر کرتے ہیں مدینہ سے فلسطین تک، اور جب فلسطین میں داخل ہوتے ہیں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملازم غلام اونٹ پر سوار ہوتا ہے، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، اور جب وہ پہنچتے ہیں تو لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی حکومت کا جو خلیفہ ہے اس کے جسم پر جو ہے وہ پیبند لگے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے، کس طریقے سے صحابہ نے اس کو اپنایا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت طویل مضمون ہے، لیکن آپ نے جب فتح اور فاتح قوم کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس واقعے کو ہم لوگوں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو قرن اولیٰ کے مسلمانوں نے اختیار کیا، اور کس طرح سے یہ اسوہ جو ہے ان لوگوں کی پہچان، ان لوگوں کا آئیڈینٹیفیکیشن مارک گویا کہ بن گیا۔ تو یہ فتح کے سلسلے میں ہم نے نصر کے سلسلے میں جو باتیں قرآن احادیث صحیحہ کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کی، اب اسی کے بعد میں یہ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب پھر اس کے بعد میں جو دوسری آیت ہے اور اس پر آتے ہوئے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے انسان، ناس کا لفظ آیا ہے، جوگ در جوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ افواجہ کا لفظ فوج در فوج۔ تو اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے
اسی آیت پر تھوڑی دیر رک کر کے ہم لوگ غور کر لیں، تدبر کر لیں، جی اور پھر آخری حصے کی طرف چلیں جی جی کہ یہاں پر یہ جو بات بیان ہوئی ہے، جوک در جوک اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر میں داخل ہونے والی بات، جی سن 8 ہجری کے اندر میں فتح ہوتا ہے مکہ، جی فتح مکہ کا واقعہ جو ہے پیش آتا ہے، اور اس کے بعد میں یہ بات آتی ہے سال وفود جس کو کہا گیا ہے، سن 9 عام ہجری، الوفود، جی 9 ہجری کو، جی اور اس 9 ہجری کے اندر میں عرب کے قرب و جوار کے اندر میں رہنے والے مختلف قبائل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام کی بیعت کرتے۔ تو یہ سال وفود جو ہے، یہ وہ سال وفود ہے جو اگر تشریح میں کچھ کہنا ہے تو ہم لوگ اس چیز کو عملاً ہوتا ہوا وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ سن 9 ہجری کے اندر میں یہ جو منظر ہے وہاں پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ کار نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے اور عرب کے قرب و جوار سے لوگ جوک در جوک اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف تو مژدہ بھی ہے، ایک طرف تو بشارت بھی ہے، ایک طرف اس بات کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقرار ہے کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جس مشن نبوت پر ہم نے آپ کو فائز کیا تھا، آپ نے اس کو بحسن خوبی ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے، اس کی نصرت سے آج یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ ناظرین، 2 صورتوں کو سامنے لائیں جی معین بھائی، جی ایک وہ وقت تھا مکی مکی والی صورتحال، جی 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 جہاں پر جانوں کے لالے پڑ جاتے تھے کسی کے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو قبول کر لیتا تھا، اکا دکا آدمی، کتنے لوگ چھپ چنے چھپ چنے کر چند لوگ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اس وقت ایمان لائے تھے۔ جی سورہ توبہ کے اندر میں یہ موازنہ بخوبی کیا گیا، جی اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حد فاصل کھینچی گئی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کے دین پر ایمان لایا، اور جنہوں نے ہجرت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لایا، درجات کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہے۔ ایک وہ وقت تھا جبکہ عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور جانتے تھے کہ اس نبی کا گرویدہ ہونا، اس کی نبوت کو قبول کر لینا، دین اسلام کو قبول کر لینا، احمر اور اسود سب سے دشمنی لینے کے برابر ہے۔ اور اس وقت سردار مدینہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اے مسلمانان مدینہ، سوچ لو اچھی طرح سے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس شخص کی معیت کو قبول کرنے کے نتیجے میں تم پر کیا کچھ آفتیں آنے والی ہے، اس کا اندازہ کرو۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اندھی تقلید کے طور پر ایمان لائے تھے، اونچ نیچ کو سمجھا تھا، یہ جانا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو وہ افراد ہیں، اور وہ اس کے بالمقابل وہ افراد ہیں جو اب جوک در جوک اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ فرق ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ درجات کے اعتبار سے دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگوں کا جوک در جوک داخل ہونا، سال وفود کے بعد میں وہ آخری وقت جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا، بتلایا گیا کہ دیکھیے آپ کے فالوورز اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی، اور میدان عرفات کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے افراد وہاں پر موجود۔ اور فیصل بھائی، اس آیت کے ضمن میں کچھ اور اچھی سی باتیں جو پڑھنے میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر اس آیت کو ورایتا کو نکال دیا جاتا، الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا بھی عربی گرامر کے لحاظ سے پوری کے پوری صحیح آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ورایت لا کے جو ہے دراصل میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے نبی محترم، آپ بڑے پریشان رہتے تھے اور بڑا دکھ رہتا تھا آپ کو کہ لوگ آپ
کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی یہ جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے والی ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھو گے، یہ منظر دیکھو گے کہ فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ یمن سے 700 لوگوں کا ایک بڑا گروہ آیا جو ماشاءاللہ تحمید اور تسبیح اور نمازیں پڑھتا ہوا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی 9 ہجری میں آیا ہے. اور وہ سب اتنا بڑا قافلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لایا. تو یہ سب. اور دوسری ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ مکی زندگی کو اس عام الوفود سے آپ جو ہے اس کا موازنہ کریں، کمپیئر کریں. کہاں ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول خود جا جا کر قافلوں سے ملتے تھے. رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، دن میں جا رہے ہیں، شام میں جا رہے ہیں، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جا رہے ہیں، ایک سے مل رہے ہیں، 2 سے مل رہے ہیں. اور یہاں کہاں تو وفود آ کر فردن فردن نہیں، فوج در فوج لوگ آ کر آپ سے مل رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں. تو کتنا جو اگر آپ یہ دونوں تصویروں کو سامنے رکھیں گے تو وہ تضاد سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی کیا محنتیں رہی ہوں گی اور کس قسم کی بشارت اور کس قسم کی تسلی اللہ لا شریک لہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے. یہ ثمرہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھنے کے لیے ملا، خواہش تو ہماری بھی ہوتی ہے کہ بندگان خدا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کریں، اور اس کے لیے ہم چھوٹی موٹی سی محنتیں ضرور کرتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی موٹی سی محنتیں جو ہے وہ بندگان خدا کی اکثریت کو اب تک اللہ تعالیٰ کے دین کا حلقہ بگوش ہونے کے لیے کافی شافی نہیں ثابت ہوئی. تو اسوہ حسنہ اس اعتبار سے بھی ہم لوگوں کی نگاہ میں رہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر میں کس طرح سے جانفشانیاں کی، اور یہ بات بھی سامنے رہے کہ کبھی یہ بھی ہوگا کہ دعوت کو دیے جانے کے بعد میں کوئی بھی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت ملتی ہے، پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احد سے بڑھ کر کے بھی کوئی شدید دن نبی محترم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گزرا ہے؟ تو کون سے دن کی یاد دلائی تھی کہ اے عائشہ تیری برادری کے لوگوں نے، اہل ایمان یوں کہہ لیجئے کہ مکہ کے لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب طائف میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو طائف والوں کے سامنے، بالخصوص سرداران طائف کے سامنے پیش کیا، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی میری دعوت کو قبول نہیں کیا. تو قلق اور غم اس بات کا نہیں تھا کہ پتھروں کے ذریعے سے جسموں کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، قلق اور غم اس بات کا تھا کہ 3 دنوں کی، یا ایک روایت کے اندر میں 10 دن آپ طائف کے اندر میں رہے، لیکن ایک شخص بھی جو ہے دعوت کے اوپر لبیک نہیں کرتا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ محنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور آج زبان سے اعتراف محنت کر کے بات نہیں بنے گی. کوششیں کرتے رہنی ہوگی اور مختلف مواقع سے کرتے رہنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کی اپنی جاذبیت ہے، اس کی اپنی کشش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے دین کے لیے جو اہتمام کرنا ہے وہ کر رکھا ہے. وسیلہ آپ بنتے ہیں، میں بنتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ہم کو ہٹا کر کسی اور کو لے آتا ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہمارے لیے ضرور فرط مسرت، یہ یوں کہہ لیجئے کہ مسرت کا ہمارے دلوں کو گداز کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن بات اس وقت بنے گی جب ایک مشتخاق راہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم بھی اس کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کے آگے بڑھیں، اسی راہ پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈال دیا. انشاءاللہ. آخری آیت کی طرف آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھا چکنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کہی جا رہی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے
آیت کے تیسرے سورہ کے تیسرے حصے میں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری نگاہوں سے تو تم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر میں لوگ جھوم داخل ہو رہے ہیں۔ اب کیا کریں آپ؟ قار نبوت اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا اپنی جگہ بنا ہوا ہے، اور وہ تقاضا اب افراد سے ہٹ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تقاضا ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات اللہ تعالیٰ سے ہی جڑ جائے۔ یہ اس آیت کے نزول کے بعد جو انٹرنل امپیکٹ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شیڈیول میں، وہ آپ کی سیرت سے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ میں آپ نے حضرت عائشہ کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد میں اللہ کے رسول جو ہے اور زیادہ کثرت سے استغفار کرنے لگ گئے، تسبیحات پڑھنے لگ گئے، سجدے اور رکوع کی تسبیحات کو آپ نے بڑھا لیا۔ جو دوسری تسبیحات جو ملتی ہیں وہ دراصل میں اس آیت کے نزول کے بعد میں وہ تمام تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث ملتی ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو وہ بھی دراصل میں اس آیت کے آنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے روزانہ کا جو ہے معمول بن گیا۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اللہ کے رسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرے بہت سارے جو ہے مغفرت تسبیحات جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ نفلی نمازیں جو ہے ان کو بہت زیادہ کثرت سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر قیام کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ میں کبھی کبھی یہ غور کرتا ہوں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہیے، ہم کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں یا میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کیا کبھی ہمارے پیروں پر ورم آیا ہے؟ ورم بھی تو نہیں آیا، کھڑے ہی کب رہے تو کھڑے ہی نہیں رہے۔ ہاں، ہمارے پیروں میں ورم آتا ہے جب ہم 14 گھنٹے کی فلائٹ کبھی کبھی لیتے ہیں تو ہمارے پیروں پہ ورم آتا ہے، لیکن قیام کرنے میں، نماز کے قیام کی وجہ سے ہمارے پیروں میں نہ کبھی سوجن آئی، کبھی کبھی دل کمزور ہو جائے تو وہ پیڈل ایڈیما کہتے ہیں جس کو، جس میں پیر سوج جاتے ہیں، لیکن نماز کے قیام میں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے سامنے عجز اور انکساری کے ساتھ میں جو دعائیں مانگتے تھے، اور آپ کے سینے سے ہانڈی ابلنے کا آواز آتی تھی رقت سے، اور آپ کے داڑھی مبارک کے بال جو ہے وہ بھیگ جاتے تھے آنسوؤں سے، یہ کیفیت کبھی تو ہماری نمازوں میں ہم کو نظر نہیں آتی۔ کیا یہ اللہ کے رسول کے اسوے کا ایک حصہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے؟ ہم بہت یہ کرتے ہیں، بہت سارے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہماری ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی، ویسی نماز، مطلب یہ جو فقہی جو معاملات ہے اس کے بارے میں تو ہم بہت سارا ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کوالٹی اور اس کی جو کیفیت ہے، کیا اس کے بارے میں بھی ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جیسی نماز پڑھیں؟ نہیں، یہ بھی بات، اور اس کے علاوہ یہاں پر چونکہ ذکر نکل ہی آیا ہے، لہٰذا فرائض کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کا اہتمام کیا، ان نوافل کے سلسلے میں بھی یہ پیروں کو متورم کرنے والی بات جو ہے، وہ نماز تہجد کے سلسلے میں بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل قیام، تو وہ طویل قیام اللہ کرے ہمارا بھی مقدر ہو جائے۔ لیکن حضرات محترم، عزت مآب خواتین، ایک اسوہ حسنہ رات کے کسی پہر میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا،
اپنی سہولت کے اعتبار سے چونکہ نفل ہے لہٰذا سختی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جب تذکرہ خیر الانام نکلتا ہے اور ان کے اسوہ حسنہ کی بات آتی ہے تو کبھی یہ خیال بھی گزرنا چاہیے ذہنوں سے، اور نہ صرف گزرنا چاہیے بلکہ گزرنے کے ساتھ پھر اس پر عامل ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ، جن لوگوں کے لیے ممکن ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نماز تہجد والی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر ادا کی، کبھی ترک نہیں، تو یہ تو فرض نہیں تھی، لیکن محبوبیت کا جہاں معاملہ ہوتا ہے وہاں پر صرف فرائض کے اہتمام سے بات نہیں بنتی ہے، وہاں بات چونکہ اور ہی ہوتی ہے، لہٰذا وہ جس قدر بھی میں اپنے آپ کو اس راہ وفا کے اندر میں کھپا دوں، اپنا کھپانا تھوڑا ہی ہے، لہٰذا یہ ترکیب اگر کہیں ممکن ہو اور اس کو ممکن بنائیں۔ بیچ میں کہیں یہ بات کہی بھی تھی کہ آج اب بھی لاک ڈاؤن کے اندر میں سختیاں بنی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس میں فارغ وقت موجود ہے، کاروباری جھمیلے تھوڑے ہیں، سروسز وغیرہ کے چونکہ ٹرینیں بند ہے لہٰذا لوگوں کو وہاں بھی جانا نہیں ہوتا، اس وقت کے اندر میں تھوڑی اس سلسلے کی کوئی تربیت ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہے، اور بالخصوص یہ کہ دل کے اندر میں تھوڑی خواہش اور تڑپ جاگے تو کسی رات کو اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ تو یہ ایک چیز ہوئی۔ اب اس کے بعد میں پھر سورہ کی طرف آتے ہوئے تسبیح، تحمید اور استغفار، یہ تینوں ہی باتیں آئی، اور ہمارے یہاں پر ایک دعا ہے معین بھائی جو جب تعلیم کے حلقے لگتے ہیں تو اس کے اختتام پر یہ دعا جو ہے سکھلائی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا سورہ نصر کے ذریعے سے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر جو کلمات جاری ہوئے اس وقت، ان میں یہ کلمہ بھی ہے، تو یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثروں کو یاد بھی ہوگا۔ وضو کے خاتمے پر بھی یہ دعا جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، یہ سکھلائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے استغفار جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیک اور استغفر اللہ انت التواب الغفور، تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو استغفار اس وقت جاری ہوئے، استغفار کے کلمات بھی، تحمید کے کلمات بھی، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے کلمات بھی، تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمات بھی آتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیک، یہ کلمات بھی ہم لوگوں کو ملتے ہیں، کثرت سے بہت سارے کلمات۔ اور یہ کہنے کا منشا یہ کہ اب ہمارے میں بہت سے ایسے بھی ہو گئے ہیں جو اپنی جوانی کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنی جوانی سے گزر کر کے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے جو والہانہ وابستگی اختیار کر رکھی تھی، اور اس وقت جو ہے صرف یہی خیال تھا کہ کار نبوت کی تکمیل تو ہوئی اپنی جگہ پر، لیکن اپنے آپ میں اتنا بڑا کام تھا کہ اس کو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی، کہیں نہ کہیں کوئی لغزش، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہونے سے رہ گئی ہو، یہ عمل سکھلایا گیا کہ آپ استغفار کریں۔ جی جی جی، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی عصمت محفوظ ہوتی، ان سے کسی گناہ کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں جو استغفار آیا ہے وہ دو معنوں میں آیا ہے، ایک معنوں میں تو جو فیصل بھائی نے بتایا کہ بعض اوقات کچھ ایسا، اسپیشلی خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم النفس تھے کہ جیسا کہ اس کے جنگ اور جہاد کے وقت جو ہے بعض لوگ آپ کے پاس میں آتے اور آپ سے اجازت چاہتے کہ یہ بہانہ بناتے اور عذر پیش کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت دے دیتے کہ آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جو ہے تبصرہ کیا، لما اذنت لہم، تم نے ان کو اجازت، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم،
اے نبی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہیں معاف کرے، تم نے ان لوگوں کو اجازت کیوں کی؟ اسی طریقے سے جو اسیران بدر جو آئے تھے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اس کے اوپر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ ایسی جو باتیں ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر دعوت کی تڑپ میں اللہ کے رسول اور انسانیت کی تڑپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اقدامات کیے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے ہو، اس کے بارے میں استغفار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ امت کے لیے استغفار کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کبھی بھلایا نہیں، کبھی نہیں بھلایا۔ آپ ہمیشہ جو ہے امت کے حق میں اور ان کے استغفار کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے ہم کو انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کا بھی جو ہے شمار ان لوگوں میں کر دیں کہ ان کے شفاعت کے طفیل جو ہے ہم جہنم کی آگ سے ہم ضرور بچ جائیں۔ محترم ناظرین، یہ چند ایک باتیں سورہ نصر کی تشریح کے سلسلے میں، اور ایک بات کا پھر التماس آپ حضرات سے بھی کہ اس گفتگو کے دوران میں ہماری لا علمی کی بنا پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ جتنی محنت شاقہ اس کام کے لیے لی جانی چاہیے اتنی لینے میں کسی کوتاہی کی بنا پر کہیں کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جو قابل اصلاح ہے، قابل تصحیح ہے، ہم آپ کے مشکور رہیں گے اگر آپ تصحیح فرمائیں اور ہماری اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے عین نصیحت ہے، اور وہ نصیحت اگر کچھ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہماری طرف بھی ہو جائے تو یہ بڑی مہربانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے حق میں جزائے خیر کے لیے ہم دعا گو بھی رہیں گے۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں جی، تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ ہمارے پاس میں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، اور اس میں سے وقت ایک بہت بڑا ریسٹرکشن ہے۔ انہو کانا توابا پہ جو ہے باقاعدہ پوری نشست ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تواب ہے، اور توبہ کے کیا کیا لزومات ہیں، اور وہ بہت ایک لمبی بحث ہے توبہ، تو ہم نے تو اس کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ انہو کان توابا کو جو ہے ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال میرے خیال سے آج کی اس نشست کے لیے یہ 1 گھنٹہ کافی تھا، اس سے زیادہ ہم آپ لوگوں کو مصروف نہیں رکھنا چاہتے، لیکن ہم واپس یاد دلا دیں کہ اگلی جمعرات کو 9:30 بجے انشاءاللہ تعالی سورۃ اللحظ کو تبصرہ ہوگا، اور وہاں سیرت سے متعلق جو یہ 7 صورتیں آئی ہے وہ 7ویں صورت کا وہاں تمام ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں میں بھی پروموٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو کچھ بھی باتیں قرآن سے متعلق اور قرآن فہمی سے متعلق ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔